2050 میں ہماری آبادی ڈبل ہو جائے گی. 90 لاکھ پریگننسی ہوتی ہے ہماری ہر سال. اس میں سے 50 لاکھ تو ہوتی ہیں جو انٹینڈڈ ہوتی ہیں اور 40 لاکھ وہ ہوتی ہیں کہ جس میں جو کہ خود ہو جاتی ہیں. جو مائیں ہیں نا اصل میں اگر ان کو ایجوکیشن ہوگی تو آٹومیٹکلی ایک صحیح طریقے سے آگے بڑھیں گے. امریکہ کے ایک وائس پریزیڈنٹ ہیں ایل گور اور ان کی ایک ڈاکومنٹری تھی این انکنوینئنٹ ٹروتھ. This was about the climate change and the population explosion in the world. اس میں انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ یہ دنیا کب بنی, لیکن جیسس کرائسٹ سے شروع کرتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ سے لے کے فرسٹ ورلڈ وار کے پہلے تک دنیا کی آبادی 1 ارب تھی اور پھر اگلے 100 سال میں یہ 1 ارب 7 ارب تک پہنچ گئی. یہ وہ سٹیٹسٹک ہے جو کہ بہت سٹیگرنگ ہے, بہت الارمنگ ہے. پاکستان کی آبادی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 1950 تک پاکستان کی آبادی 33 ملینز تھی جو آج 210 ملین. دس از جسٹ لائک بندے کی عقل اس پہ دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا نمبر اور اتنی تعداد میں ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے. جہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے وہاں پہ ایک اور چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ریسورسز وہی ہیں, زمین وہی ہے جہاں سے ہم نے اس آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں. پوری دنیا اس پہ بہت الرٹ ہے. ہم سوئے ہوئے تھے, کوئی اتنا لمبا کام نہیں کیا. ریسنٹلی پچھلے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے میاں ثاقب نثار ہیں انہوں نے ایک کانفرنس کی, سمپوزیم کیا اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو الرٹ کیا جائے, گورنمنٹ کو الرٹ کیا جائے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ توجہ دی جائے. لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے بیوروکریسی میں ایک بیوروکریٹ ایسے تھے جنہوں نے آج سے 5-6 سال پہلے جب نپس کے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے انہوں نے بہت وار فوٹنگ پہ اس پہ کام کیا. آج he is my guest here and I would like to discuss this very important issue in detail تاکہ ہم سمجھیں اور گورنمنٹ کو سجیسٹ کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں اور حل کیا ہیں. میرے مہمان ہیں باسط خان صاحب. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. میں بہت جو میری جنریشن کے لوگ ہیں وہ آپ کو ایک ایکٹر اور بیوروکریٹ کے حوالے سے جانتے ہیں. آج کی جنریشن جب پرانے ڈرامے وہ نہیں دیکھتے تو لائک مجھے یہ بتائیں کہ جب میں آپ کے پلیس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ آبادی کا پرابلم اتنا سیریس پرابلم ہے جس میں میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے جنجال پورا دیکھا, ہم نے دیکھا کہ جب موویز چلتی تھی تو ان کے درمیان میں جو انٹرول ہوتا تھا تو لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ کم آبادی خوشحال گرانا. میڈیا کا رول میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از تاکہ ہم باقی ایشوز بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. بہت شکریہ الماس. ایک تو میں اس لیے کہ آپ نے مجھے بلایا اور اتنے اہم موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہ آبادی کے فگر دیے, مزے کی بات دیکھیے کہ اس پہ بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کہ آیا ہماری آبادی 20 کروڑ 77 لاکھ یا 71 لاکھ ہے یا نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ زیادہ آبادی ہے, اس سے زیادہ آبادی اور ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے پر گورنمنٹ کی اونرشپ رہی نہیں. ٹھیک ہے, سوائے ایک پیریڈ تھا تھوڑا سا محدود جس میں ایوب خان کے دور کو کہتے ہیں. جی اس دور میں یعنی اس وقت ہم چونکہ پوائنیئر بھی تھے اس کے اندر آبادی کے اوپر, آبادی کم کرنے والے جو ہماری ایفرٹ تھی ہم پوائنیئر تھے اس کے اندر آگے. ٹھیک ہے, اس پیریڈ میں اس پہ کام ہوا تھا اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے پائے گئے کہ جناب ایوب خان کی حکومت کے جانے میں یہ بھی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اس پہ بہت بات کی کہ ان کی بیٹی کے ہاں پیدائش ہوئی, بچوں کی زیادہ شاید ٹوینز ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. تو اس طرح کی باتیں وغیرہ یہ اس زمانے کا بزرگوں سے باتیں سنی ہیں, کتابوں میں لکھا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ ہمارے سیاستدان جو بعد کے ہیں یا حکمران جو ہیں یا پالیسی میکر ہیں یا پالیسی ڈرائیور ہیں ان کے ذہن میں یہ بات جاگزی تھی. وہ کیا کرتے تھے, وہ اس کو ہوڈونگ کرتے تھے, اوائڈ کرتے تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں الماس کہ یہ ایک کرمنل نیگلیجنس میں کرمنل اس لیے کہوں گا کہ آج ہم اس کا بھگت رہے ہیں حال. رائٹ, میں تھوڑا سا باسط بھائی اس کو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں
کہ جہاں پہ ہماری آبادی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 21 کروڑ کی آبادی اس ملک میں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکنامک ریسورسز کم ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بے شمار پرابلم ہے، ہیلتھ کے بہت بڑے پرابلمس ہیں اور ان پرابلمس کو حل کرنے کے لیے اگین ہمارے پاس ریسورسز نہیں، تو جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنی آبادی کو کم کریں، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں پھر پبلک اویئرنیس کے حوالے سے یہ آپ کو بات کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک فیملی میں 6 سے 7 بچے موجود ہیں، اور کسی دور میں ہمارا پاپولیشن اویئرنیس کے حوالے سے پروگرام پھر ایوب خان کے ٹائم میں بہت اچھا ہوتا تھا، ہماری گورنمنٹس اس کو کیوں ایک آسٹرچ کی طرح نگلیکٹ کر رہی ہیں؟ پولیٹیکل ریزنز کیا ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، اس کی بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو سا سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر ہمارے مذہبی حلقے اس کو تشویش سے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ سبجیکٹ ہے جہاں پر ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بڑی سادہ سی سمپل سی مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق سب کے لیے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ وہ سب کو رزق دے گا۔ بالکل اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور بھی دیا ہے۔ رائٹ، جو وسائل ہمارے تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ جو اہم مثالیں آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ اسکیسٹی آف واٹر کا ایشو آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ لیکن مسئلہ اس وقت جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلی ہماری گورنمنٹس تھی، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو اس ملک میں رہی ہے، انکنسسٹنٹ پیریڈ جو ہمارے رہے ہیں ریگارڈنگ سرٹن پالیسیز، کیونکہ کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ مسلسل جاری رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت آج یہ اعلان کرے کہ ہماری آنے والی حکومت جو ہوگی اس کو، یعنی جیسے نیشنل ایکشن پروگرام میں ہم نے پوائنٹس بنا رکھے ہیں، اس کو سر فہرست رکھا جائے، وار فوٹنگ پہ کام کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ ہر چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آبادی پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مذہبی بات آپ نے کی کہ مذہبی حلقے ہمارے جو ہیں ان میں ریزرویشن ہے، لیکن ہمارے پاکستان سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو ہماری نیبرنگ کنٹری بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش میں اگر ہم دیکھیں تو آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے اچھے میئرز لیے گئے، اور وہاں پہ بھی جو ہمارے مذہبی حلقے تھے شاید ان کی بھی ریزرویشنز تھی، دے مینیج دیم ویل۔ ہمارے یہاں پہ ابھی سپریم کورٹ کا جب چیف جسٹس صاحب نے جو ماضی میں ایک سیمینار بھی ریسنٹلی ہوا، مولانا طارق جمیل صاحب نے وہاں پہ تقریر کی، لیکن انہوں نے اس ڈیٹیل میں شاید بات نہیں کی۔ ڈو یو تھنک کہ ہمیں اس ایریا میں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے جو مذہبی حلقے انہیں بتائیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، بیکاز ابھی تک تو وہ دوسری طرف ایجوکیٹ کر رہے ہیں، آبادی بڑھائیں۔ ڈو یو تھنک گورنمنٹ نیڈ ٹو پلے رول؟ طارق جمیل صاحب نے جو اس میں گفتگو کی تھی، طارق جمیل صاحب بڑے زبردست مقرر ہیں، بہت اچھے مذہبی اسکالر ہیں، اور بڑی فالوئنگ ہے ان کی، بڑی فالوئنگ ہے ان کی۔ مجھے ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید وہ تھوڑی سی اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ان کی پریزنس جو ہے اس کے اوپر آنا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک آٹومیٹیکلی ایک بہت بڑا مائلیج ہے ان کی طرف سے کہ وہ اگر وہاں پر موجود ہیں آ کے۔ اسی سمپوزیم میں بات ہوئی تھی اور چیف جسٹس صاحب نے بھی کی تھی، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے بھی کی تھی اس کے اوپر بات، کہ بنگلہ دیش اور ایران یہ دو اہم مثالیں ہیں جو کہ دی جاتی ہیں اس سلسلے میں۔ دونوں جگہ پر مسلمان ہیں، اور ایون ایران تو ملائیت سٹیٹ ہے وہاں پر، اس کے باوجود آپ دیکھیں بنگلہ دیش جب ہم سے آزاد ہوا تھا تو اس وقت ان کی آبادی زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اور جب آج ہم دیکھتے ہیں تو آج بنگلہ دیش کی آبادی سب سے کم ہے، اور اس سلسلے میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح بعض ترجیحات تھی اس میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جی کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ پاکستان کا جو 35% ہے، جو کہ لویسٹ ہندی ہمارے نیبرز میں انڈیا میں 60%، انڈیا میں 60% ہے، بنگلہ دیش میں تیزی کے ساتھ زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ہی وطن سے جنم لینے والی ایک سٹیٹ نے اپنے حالات کو کنٹرول کیا، ٹھیک کیا، کہ جو ان کے وسائل ہیں ان وسائل کے مطابق انہوں نے یعنی ان کا جو سی پی آر کہتے ہیں کنٹراسیپٹیو پریولنس، ایک پی جی آر ہے، پاپولیشن گروتھ ریٹ، رائٹ، جو کہ ہمارا اپنے اس ریجن میں جس میں ہم رہتے ہیں، جہاں بنگلہ دیش، نیپال، چائنا، انڈیا، بھوٹان، ہمارا سب سے زیادہ ہے۔ اور جو پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے لانچ کیا تھا جب میں آئی واز ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز، تو اس وقت یہ جو ہے ڈسکس ہوا باقاعدہ کہ پاکستان کے جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ دیہاتوں میں سب سے زیادہ ہے، شہری آبادی میں زیادہ ہے، کم ہے،
اب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد جو کہ ہمارا ایک چھوٹا افسروں کا شہر ہے، گریڈڈ سٹی ہے، وہاں پر سب سے جو ہے پی جی آر کم ہے، نہیں کم ہے، ٹھیک 3% تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اویئرنیس جو ہے۔ اچھا میں باسط بھائی آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آپ نے چونکہ اس پہ کافی کانفرنسز کی، اٹینڈ کی، لوگوں سے ملے، جب آپ نپس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے تو آپ کا بہت اس پہ کام تھا۔ آج ہم کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ریزنز ہیں اس پرابلم کے پیچھے، یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، جس طرح ہم نے یہ کہا کہ کانٹرسیپٹو پریولنس ریٹ جو ہے وہ ہمارا بہت لو ہے، اسی طرح میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ باقی کیا چیزیں ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ریلیجس فیکٹر جو ہیں وہ اس پہ امپورٹنٹ رول ادا نہیں کر رہے، دے نیڈ ٹو ڈو اٹ۔ ہمارا فرٹیلٹی ریٹ بھی کافی ہائی ہے کمپیریٹیولی، از دیٹ دی ریزن آلسو؟ بالکل، یعنی دیکھیے نا کہ جو کانفرنس میں سمپوزیم میں جو ہائی لائٹ چیزیں ہوئی تھی اس میں یہی چیز ہوئی تھی۔ ایک تو بتایا تھا کہ ماضی کی حکومتوں نے جو کام کیا اس کے بعد وہ تسلسل نہ رہ سکا، دوسرا جو کنٹراسیپٹیو پریولنس سب سے کم ہو گیا، تیسرا فرٹیلٹی ریٹ جو ہمارا وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس ریجن میں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ جو بنگلہ دیش ہے اس نے اپنا فرٹیلٹی ریٹ بہت کم کیا، انڈیا کا 1.5 سم تھنگ ہے۔ ہمارا جو جس لحاظ سے فرٹیلٹی ریٹ چل رہا ہے 2050 میں ہماری آبادی ڈبل ہو جائے گی، یعنی جو اس وقت یعنی آج کے جوان ہیں اس وقت کے سینئر سٹیزن بن جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا وہ سینئر سٹیزن کا بوجھ اس وقت کی آبادی اٹھا پائے گی؟ بالکل دس از اے $1 ملین کویسچن۔ آپ 2050 میں کہہ رہے ہیں، آج کل ایک سروے ریسنٹلی کنڈکٹ ہوا جس میں یہی فگر جو ہے یہ 2040 میں کہا جاتا ہے کہ ہماری آبادی جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈبلڈ ایکچولی۔ ایگزیکٹلی۔ مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ جو ہمارا الٹریسی ہے، جو لوگوں میں تعلیم نہیں ہے اور خاص طور پہ خواتین میں تعلیم نہیں ہے، از دیٹ دی ریزن آلسو؟ دیکھیے خواتین ہمارے اس معاشرے کا، اس پاکستان کا 50% ہے، تقریباً 50% خواتین ہیں ہمارے ملک میں۔ اور دوسرا ڈیلیما یہ ہے کہ خواتین ہماری ان پڑھ زیادہ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، خواتین میں تعلیم کی کمی پائی جاتی ہے، تعلیم دینے کی سرین کوشش نہیں کی گئی، یعنی ہماری جو ایجوکیشن کی جو ہے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہمارا سب سے کم ہے اس ملک کے اندر۔ چھوٹا سا ملک سری لنکا، اس کا ریٹ دیکھیں کہاں پر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو خواتین جو پڑھی لکھی مائیں ہوں گی ذہنی طور پر وہ ایک تو اچھی ماں ثابت ہوئیں گی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوں گی کہ ان کی وومن امپاورمنٹ کا جو ہم کہتے ہیں، جس میں ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے، یو این او کے اندر کمٹ کیا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کی خود مختاری کے لیے ہم کام کریں گے، جس کے لیے ہم نے پارلیمنٹ میں سیٹیں بڑھا دی باقی، لیکن گراؤنڈ لیول پہ کچھ نہیں کیا۔ گراؤنڈ لیول پہ ہم نے وہ ڈرامہ بازی اپنی جگہ پہ کر دی لیکن گراؤنڈ پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ تو یہ جو عورتوں کی خود مختاری ہے اور پھر ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اسی سمت جاتی ہیں جہاں ہمیں ایک آبادی ایک ہولناک منظر پیش کرتا رہتا ہے کہ جس کے ایکسپلوژن بم نظر آتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت جو ہے جب تک آپ اس کو امپاورمنٹ نہیں دیں گے اور وہ اپنے خامد کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکے گی، اس میں ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی، اسپیسنگ جو اسپیسنگ کی بات ہے، بعض الماس ایشوز ہیں جس کے اوپر ہماری یہاں مذہبی حلقے اس کو میں سمجھتا ہوں اس پہ آرگیو کرتے ہیں اور اختلاف رکھتے ہیں۔ اس میں ابارشن ایک ایشو ہے۔ ابارشن جو ہوتا ہے اگر فرض کریں اس کو چھوڑ دیں آپ فی الحال، ہم ایک اور آسان مسئلے کی طرف چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسپیسنگ، یعنی کہ ایک اگر یعنی جو آپ نے کہا نا بہت سی ایشوز ہیں، اسپیسنگ بھی آئے تھے۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں 9 عمری کی شادیاں، ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک 14 سال کی بچی کی شادی کر دیتے ہیں کہ اب وہ بچی شادی کے قابل ہے، she is not physically ready، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل اس کے ریپروڈکٹیو آرگنز جو ہوتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتے، اس لحاظ سے فلی ڈیولپ نہیں ہوتے، بلکہ اس کا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ زیادہ بچے پیدا کرے گی لیکن وہ بچے جو ہیں وہ فزیکلی ٹھیک نہیں ہوں گے، مینٹلی ٹھیک نہیں ہوں گے، and they will be burden on the society and they will be burden on the family also۔ ایگزیکٹلی۔ الماس جو 3 سال سے پہلے بچہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، مثلا اگر ایک بچہ آج پیدا ہوا تو نیکسٹ 36 مہینے کا گیپ ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو ماں کے اندر طاقت بھی ہونی چاہیے اور جو آئندہ پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی انڈر نرشڈ پیدا نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا باسط بھائی، یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی آبادی کو، اپنے والدین کو جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، ان کو بتایا جائے کہ اٹ از ناٹ دی کوانٹٹی، نمبر پہ نہ جائیں کہ 10 بچے پیدا کرنے، اٹ از دی کوالٹی۔ ایک بچہ بھی اگر آپ نے بریلینٹ پیدا کر لیا اور اس کی پرورش کر لی اور اسے تعلیم دے دی،
وہ آپ کے 10 بچوں سے بہتر ہوگا. ڈو یو تھنک دس میسج نیڈ ٹو بی کنویڈ؟ آپ تو ایک بیٹے کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں بیٹیاں بھی اگر صحیح طرح پہ ہوں تو وہ بیٹوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں, بہت زیادہ ان کے اندر والدین کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ آج عورت جہاز نہیں اڑا رہی, بالکل ٹھیک ہے, جہاز نہیں اڑا رہی, ماؤنٹ ایوریسٹ یہ جو چوٹیاں ہماری جو ہیں وہ K2 کی وہ سر نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, عورت کیا ہے کام نہیں کر رہی جو مرد نہیں کر رہے. یہ ٹیبو جو ہے کہ بیٹا چاہیے, یہی بیٹے کے چکر میں آپ 10 بچیاں پیدا کر لیتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ دس نیڈ ٹو بی ٹولڈ کہ آپ کی بچی جو ہے, بچی ویسے بھی والدین کی زیادہ خدمت کرتی ہے اور بچی پروفیشنلی بھی دے آر ایکسیلنگ مچ بیٹر. میں پھر وہ پہلا کویشچن تھا کہ کہاں پہ گیا ہماری پبلک اویئرنیس, وہ میڈیا, وہ فلم, ٹیلی ویژن جہاں پہ یہ اویئرنیس کریٹ کی جاتی تھی. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم رائٹ نو اگر پاپولیشن ایکسپلوژن ہے تو نو باڈی از اسپیکنگ اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. دیکھیے میں وہی, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا ہے اس کے پارٹ میں بھی ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ چینلز میں ایک وہ ریٹنگ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. جی میں نے یہ بات اکثر لوگوں سے کی کہ بھائی آپ کم از کم ہر چینل جو ہے وہ کم از کم کہ ہفتے میں ایک دفعہ آبادی کے بارے میں بات کر لے آ کے. جب ہمارے یہاں آبادی کا دن آتا ہے تو آبادی کا دن کیا ہوتا ہے, اس آبادی کے دن ایک خبر چل رہی ہوتی ہے. ایک لاہور میں ایک سیمینار سا ہو گیا جو کہ ایک NGO کرتی ہے, پرائیویٹ ادارہ کرتا ہے, وہاں ہمارے منسٹر چلے جاتے ہیں, گفت و شنید ہوتی ہے, کھانا کھایا جاتا ہے, چلے جاتے ہیں. سال میں ایک دن ہے, ایک دن یہ تو ہے کہ سال کے ہر دن میں آپ نے لوگوں کو ریمائنڈ کروانا ہے. میں وہی بات کروں کہ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں وار فوٹنگ پہ کام ہونا چاہیے. یہ سمپوزیم بات ہوئی تھی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سمپوزیم گزر گیا, ثاقب نثار صاحب چلے گئے, اب آپ دیکھیں خاموشی طاری ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس سمپوزیم میں زیادہ تر لوگ ارریلیونٹ تھے. آپ کو بلایا تھا انہوں نے؟ میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یو بینگ اے بیوروکریٹ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور اگر آپ جیسا بندہ اتنا بڑا کام کرنے والا نظر نہیں آتا اس سمپوزیم میں تو اٹس مین کہ دیر از اے بگ نیگلیجنس آن پارٹ آف دی گورنمنٹ آلسو. الماس دیکھیے کہ میں جب نفس کا چارج سنبھالا تو اس وقت پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے لانچ ہو رہا تھا. پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے بیسیکلی ہماری پاپولیشن کے انڈیکیٹرز کو دیکھتا ہے, ہیلتھ کے انڈیکیٹرز کو دیکھتا ہے, اور اس کے بعد وہ شیئر کرتا ہے پروونشل گورنمنٹ سے. کیونکہ ہم ڈیولوشن کے بعد یہ چیزیں پاپولیشن, ایجوکیشن, ہیلتھ یہ چلی گئی ہیں پروونسز کو آ کے, ان کے ساتھ پالیسی میکر, پالیسی ڈائریکٹر ہم شیئر کرتے ہیں. تو ہم نے اس وقت وہ شیئر کیا تھا ان کے ساتھ, اور اس طرح اچھے انداز سے شیئر کیا کہ اس کے میں کہتا ہوں تعریف کے پل باندھے گئے. لوگوں نے کہا بہت اچھا, پہلی دفعہ اس ادارے کو جو کہ ایک پارکنگ پلیس سمجھا جاتا تھا اس پہ اتنا کام ہوا. اب اس کے فوراً بعد جب مجھے یہ خیال آیا, میں نے کہا ہم نے MDGs حاصل نہیں کیے, ملینیم ڈیولپمنٹ گول جو سیٹ کیے گئے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے تمام نیشنز کے لیے, اس میں سری لنکا, بنگلہ دیش سب ہم سے آگے, سب آگے نکل گئے. بالکل صحیح, اور ہم بہت پیچھے رہ گئے. ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو میں نے اس کے سلسلے میں اس وقت UNFPA کے کنٹری ہیڈ یہاں موجود تھے, مجھے کہنے لگے یو ہیو ڈن ایکسلنٹ جاب by sharing and disseminating this Pakistan demographic health survey. What we can do for you? میں نے کہا جی مجھے ایک انٹرنیشنل کانفرنس چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. on the MDGs 4, 5, 6 چائلڈ موٹیلٹی, میٹرنل موٹیلٹی اور HIV. اور چائلڈ موٹیلٹی تو یہ ہے کہ ہمارے کوئی 10% بچے ہیں جو پہلے سال کو نہیں پہنچتے. ہماری جو مدر موٹیلٹی ہے اس کا ریشو جو ہے اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. اور الماس ہم ملک کے دنیا کے بدترین ملک ہیں جہاں نیو نیٹل موٹیلٹی یعنی نوزائیدہ بچوں کے مرنے کی شرح سب سے زیادہ ہے. سب سے ہم نمبر 1 ہے اس کے اندر. بالکل صحیح. ماؤں کے بچوں کی یعنی زچگی کے دوران ماؤں کے مرنے کی شرح ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا یس وی کین گو ہیڈ ود یو. میں کہا سر کیا کریں کہ ہم ویل فائنینس اٹ. آپ دیکھیے گورنمنٹ کا ایک پینی خرچ نہیں ہوا. ایک سمری گئی, ایک وہاں ہیلتھ میں بھیجا گیا ایک فائل, اس کے اوپر میرے سیکرٹری صاحب نے اوکے کر دیا, میڈم سائرہ طارق تھی انہوں نے اسے اوکے کیا, اور ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی. ریسورسز سارے کے سارے باہر سے لیے گئے, اور یہاں سے نسٹ میں ڈاکٹر اشفاق صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی نسٹ میں آڈیٹوریم دے دیں. آڈیٹوریم وہاں سے لیا گیا. انہوں نے کہا جی یہاں کا جو ہاسٹل ہے وہ بڑا بہترین ہاسٹل ہے, آپ نسٹ میں کبھی جائیں گے تو لگتا ہے کہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہاں, اور ٹھیک ہے جی. لہٰذا وہ جو باہر سے ڈیلیگیٹس آئے ہیں, یعنی ایران سے ڈیلیگیٹ آئے, براکش سے آئے, چائنا سے آئے, بنگلہ دیش سے آئے, سری لنکا سے آئے, بھوٹان, نیپال سے, مطلب باہر کے لوگوں کو پاکستان کے بارے میں زیادہ کنسرن ہے, ہمیں کنسرن نہیں. اچھا مجھے میں آخری بات آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. ہمارے کچھ بڑے سیریس ایشوز ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کرائم پاکستان میں بہت بڑھتا جا رہا ہے.
یہ جو زیادہ لوگ ہم پیدا کرتے جا رہے ہیں, کرائم کی ریشیو از ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ٹو دی پاپولیشن. مور نمبر آف پیپل وی آر گوئنگ ٹو ہیو, اٹس مین دا مور کرمنل, مور مے بی ڈرگی. اگر ہم نے وسائل زیادہ پیدا نہیں کیے لیکن بچے زیادہ پیدا کر لیے تو اٹس اے ڈیزاسٹر. الماس, ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی 60% آبادی جوانوں پر مشتمل ہے. ہاں ارے بھائی, جب جوانوں کو آپ روزگار ہی نہیں دے رہے, بے روزگار بیٹھے ہیں, بے روزگار جوان, آپ کے جاب ہی نہیں پیدا ہو رہے, آپ کا انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں ملک کے اندر. آپ دیکھیں گے گزشتہ 10 کہاں سے انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اب عمران خان صاحب وعدہ کر رہے ہیں کہ جی یہاں انویسٹمنٹ لائی جائے گی, بہت کچھ کام ہوگا. جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, بچے بے روزگار ہوں گے, جوان لڑکے یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے, تو پھر لوگوں کو وہ مطلب کڈنیپنگ کریں گے, کسی کی جیب کاٹیں گے, کسی کا پرس لے کے بھاگیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کے پھر وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو کہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ ان کو سم پیسے دیتے ہیں اور ان سے وہ کام کرواتے ہیں ٹول کے طور پہ. تو اٹ از اے کراس کٹنگ ایشوز. پاپولیشن اوور پاپولیشن جو ہے یہ کراس کٹنگ ایشوز ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سلسلے کو اریسٹ کرنے کے لیے ہمیں فوری طور پہلے تو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں. اگر ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں. نمبر 1 جو چیز ہے, گورنمنٹ کی اونرشپ نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ سمپوزیم ہوا, ایک پھر خاموشی طاری ہو گئی. اونرشپ سے مراد یہ ہے کہ سال میں ایک دن نہیں, سال کے 365 دن آپ نے اس کو اونرشپ دینی ہے. اور آپ کا میڈیا, آپ کے جو آپ کا پی ٹی وی ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے, اسے تو یوز کریں وہاں پر. اور آپ کو ایک یہ اونرشپ کا مسئلہ ہو گیا, کم عمری کی شادیاں ہوگی. دوسرا ہے بین لگائیں اس پہ, لوگوں کو سزائیں دیں. اب اس پہ ہوئی ہے, یعنی 18 سال سب سے پہلے جو شادی کی عمر تھی, سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی تھی. آئی مسٹ گیو ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ کو جانا پڑتا ہے. اس کے بعد یہ دوسرے صوبوں میں بھی شروع. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون موجود ہے, سزائیں دیں, سزائیں دیں. تو اب دوسرا, کم عمری کی شادی پر پابندی لگنی چاہیے. تیسرا, ہمارے یہاں کانٹراسیپٹیو پریولریز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کانٹراسیپٹیوز کو دیکھیے, اس وقت ہمارے یہاں 90 لاکھ پریگننسی ہوتی ہے ہماری ہر سال, جس میں سے 50 لاکھ تو ہوتی ہیں جو انٹینڈڈ ہوتی ہیں, جس میں کوشش کی جاتی ہے, اور 40 لاکھ وہ ہوتی ہیں کہ جس میں جو کہ خود بخود ہو جاتی ہیں, ان انٹینڈڈ پریگننسیز ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ 50 لاکھ 90 لاکھ ہوتی ہیں, آپ سوچیں کہ کیا ہم اس سلسلے میں جو عورت ان بچوں کو پیدا کر رہی ہے, یا جو جن عورتوں کو جو بیچاری ان پڑھ ہیں, جو ان عورتوں کے پاس امپاورمنٹ نہیں ہے, وہ کیا اس ملک کے لیے کیا کریں گی؟ وہ کچھ نہیں کر تو سکتے. اس لحاظ سے اس چیز کو دیکھنے. اب آگے ہم آ جاتے ہیں, کم عمری ہوگی ہماری کانٹراسیپٹیو, اس کے بعد آگے ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ. جب کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ بڑھے گا تو آٹومیٹکلی نیچے کم ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کو کرنا چاہیے آگے, کہ عورتوں کو امپاور. اور دوسرا ایجوکیشن, خاص طور پہ الماس وومن ایجوکیشن, گرل ایجوکیشن, دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جو مائیں ہیں نا اصل میں, اگر ان کو ایجوکیشن ہوگی تو آٹومیٹکلی ایک صحیح طریقے سے آگے بڑھے گی. اب اس کے بعد جو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مذہبی رہنما جو ہے اس کو کرتے ہیں زیادہ تر ہٹ کرتے ہیں, ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے. ان کو مسجد سے ہی, وہیں سے بنگلہ دیش سے اور ایران سے ساری چیزیں ہوئی ہیں. ہمارے یہاں کیوں نہیں رول ماڈل ہے؟ ڈو یو تھنک کہ ہمارے جو یہاں پہ بڑے مذہبی لیڈر ہیں جو اکثر اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کو اکٹھا کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں, ان کو ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ دیکھیں ایران میں یہ ہے, ایران سے لوگ بلوائیں, آپ مے بی ترکی سے. سر میں آپ کو سوری آپ کو میں یہاں روک رہا ہوں. یہ ایران کی بات جو ہے مجھے یاد آ گئی. ایران کا ڈیلیگیشن جو آیا تھا ہماری کانفرنس میں, اس نے ایک بات بڑی اہم بتائی تھی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں جو نیا کپل ہوتا ہے, جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے, اس کو کنسلٹیٹیو سیشن میں بلایا جاتا ہے شادی سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی چائنا کی طرح ون چائلڈ پالیسی نہیں کی ہے, کورس سے میئر نہیں کی ہے, سختی نہیں کی, کسی کو مار دیں گے جی اگر کسی نے دوسرا بچہ پیدا. نو, تھرو کنسنٹ. اچھا, جو ہو سکتی ہے. میں تھوڑا سا بتا دوں. اب اگر فرض کریں پاکستان میں کوئی کپل شادی کرنا چاہتا ہے ایران کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے ماڈل پہ, تو آپ ایک سرکاری دفتر کو نہیں, این جی اوز کے کچھ لوگوں کو تگڑے بنا کے ایک باقاعدہ ہر صوبے میں, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ادارہ بنا دیں. آپ کیا کریں گے, جب وہ آپ سے ایک شادی کا کارڈ جو ہوتا ہے لے کر آتا ہے اور بک کراتا ہے اپنا شادی ہال, تو سب سے پہلے وہاں جائے, اور وہاں جا کے وہ وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کر آئے کہ ان کو پراپر طریقے سے بریف کر دیا کہ شادی ہوتی کیا ہے, ویری رائٹ, بچوں میں اسپیسنگ کس طرح کرنی ہے, وہ اس طریقے سے بڑی مائلج ہوتی ہے. ڈائیورس کے موقع پہ ہم یونین کونسل میں ریکنسلیشن کے لیے تو 3 مرتبہ جاتے ہیں. تو شادی سے پہلے جب ہم نے اکٹھے ہو رہے ہیں تو 1 مرتبہ اگر چلے جائیں اور بڑا فائدہ ہوگا, تو بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ ایران کا جو تھا نا سامنے, ایران میں اور کچھ نہیں ہوا,
انہوں نے کوئی سختی نہیں کی, صرف یہ ہے کہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ انہوں نے. اب یہاں کیا ہوتا ہے, آپ نے کوئی لائسنس لینا ہے, شناختی کارڈ لینا ہے, کہیں آپ پیسے دے دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر پاکستان میں آپ سرکاری لوگوں کو بنا دیں گے جی اے سی آفس سے, وہاں سے وہ کیا کریں گے, وہاں پیسے نیچے دیں گے, سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ جو ہماری این جی اوز ہیں, ہماری گورنمنٹ جو کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ٹاسک فورس قائم کی ہے, ابھی جو بتایا ہے سمپوزیم میں, اور سینٹر میں بھی ٹاسک فورس قائم کی ہے, اور وہ پھر سی سی آئی میں لے کر گئے ہیں اس کو, جو کامن انٹرسٹ میں, جہاں چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہاں موجود تھے اور سب کا کنسنسس ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس سلسلے میں جو اتنی پیش رفت ہوئی ہے, اس سلسلے میں آپ یہ کریں کہ صوبوں میں, ڈسٹرکٹ میں ایک این جی اوز کے ذریعے سے جو اچھے اچھے تگڑے ہوں, کیونکہ وہ ایک اسپرٹ کے ساتھ کام کریں گے, بالکل تجربہ بھی ہے, اور وہ کسی کی آپ کو بلیک میل نہیں ہوں گے اور کسی کو جعلی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کریں گے. اور آپ انہیں کہیں جناب کہ یہ جو کپل ہے اس کی شادی ہونے, آپ ہال نہ بک کریں, شادی ہال مت بک کریں آپ جب تک کہ وہ سرٹیفکیٹ پروڈیوس نہ کریں. تھینک یو سو مچ باسط بھائی, بہت شکریہ. بڑی ڈیٹیل میں ہم نے صرف میں آپ سے ایک تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اب کریکٹیو میئرز بھی تو کچھ کرنے چاہیے. اس میں ایک دو پوائنٹ اگر آپ کو بتا دوں, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں ڈیبیٹس ہونی چاہیے اس ٹاپکس کے اوپر. بچے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ہوا کرتی تھی ماضی میں, وہ ہونی چاہیے. پھر ہمارے آج کل سینیپلیکس سینما میں بچے جوان نسل جاتی ہے بہت زیادہ, وہ 5-10 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے, وہاں چھوٹی چھوٹی سینما کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے, اور جس طرح ماضی میں ہوتا تھا انٹرول میں ضرور دکھائیں گے, وہ کرنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان میٹ نیڈز ایک ہوتی ہے, یعنی کچھ عورتیں چاہتی ہیں, فیملیز چاہتی ہیں کہ ہم یہ استعمال کریں یہ جو کنٹراسیپٹیو ہے, لیکن ان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی, ان کو دیے نہیں جاتے, استطاعت نہیں ہوتی, اور شرم سے شاید وہ لینے بھی نہیں جاتے. ان چیزوں کو, اور چوتھا جو امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے مذہبی حلقوں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. یہ کچھ میئرز ایسے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ساتھ, اور یہ دستاویزی فلم ڈرامے, یہ آپ کوشش کریں ہر سمائی میں ہر چینل سے ایک ڈرامہ فیملی پلاننگ کے اوپر ہونا چاہیے. اور اگر کمرشلزم ہے ٹی وی چینلز میں تو گورنمنٹ شوڈ فنڈ دیم فار دس پرپز آلسو, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ کہ انسٹیڈ کہ زیادہ آبادی سے ہم بہت بڑا نقصان کریں اپنا, تھوڑے پیسوں سے ہم شاید اس کو. اور انڈیا کی پونم مترجی نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس اتنی ساری ڈاکومنٹریز ہیں, وہ لمبی نہیں ہے, 5-7 منٹ کی 8 منٹ میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بچی نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, کوئی ایک صحت کا مسئلہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھ سے فری لے لیں آپ, یعنی آپ ان سے, انڈیا والے مجھے فری دینے کو تیار تھے, تو آپ یہاں کیوں نہیں بنا سکتے, چاہ کے آگے ایک چائے کا کپ پی رہا ہو آدمی بیٹھا ہوا, تو 5-7 منٹ میں ایشوز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, بجائے کہ لمبے 1 گھنٹے کے پلے کو دیکھیں, ٹائم لوگوں کے پاس. تو اس طرح کے میئرز جو ہیں الماس, یہ بہت ضروری ہے, اور پاکستان کو وار فوٹنگ پہ کام کرنا چاہیے. اور دوسرا اہم بات یہ کہ جو پاپولیشن ڈے منائے جاتے ہیں, خدا را یہ جو دکھاوا ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے, اور ایکچولی اسے, اور ہماری لیجسلیچر پارلیمنٹ کو آن بورڈ کرے, اس کے پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے اس ایشو کو, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے مسئلے جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم اس کو نہیں کاؤنٹر کریں گے, سینگوں سے نہیں پکڑیں گے, تو یقین جانیے یہ ہمیں بہا کر لے جائے گا, اور ہمارے مسئلے بہت پیدا ہوں گے, اور آئندہ پاکستان بہت ہی مشکل میں پڑے گا. تھینک یو سو مچ باسط بھائی. یہ وہ اژدہا ہے جس کو اگر ہم نے اس وقت نہ روکا, بوتل میں بند نہ کیا, تو یہ پاکستان کے لیے بہت پرابلم کریٹ کرے گا. ہم نے کافی ساری سجیسٹنز لیں باسط بھائی سے, اور وہ پریکٹیکل چیزیں جو ہو سکتی ہیں اور بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں, اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. گورنمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وار فوٹنگ کی جو بات کر رہے ہیں, دس از دی ٹائم. Any day delayed, any week delayed is going to put us into a difficult situation. Let's not get there. Thank you very much.